السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عقیدہ توحید کے سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے، جس میں توحید الوہیت کا معنی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ توحید الوہیت، اسے توحید عبادہ بھی کہتے ہیں۔ دو اعتبار سے گویا کہ اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کر کے اسے توحید الوہیہ کہتے ہیں، اور ایک مرتبہ اسے خلق کی طرف نسبت کر کے توحید العبادہ کہتے ہیں۔ کیا معنی ہے توحید العبادہ کا؟ افراد العبادت للہ وحدہ، عبادت کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا۔ عبادت کی جو بھی قسم ہو، خواہ وہ بدنی ہو یا وہ مالی ہو، یا بدنی اور مالی دونوں ہو، اگر اسے عبادت کتاب و سنت میں کہا گیا ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے وہ روا اور درست نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے درست ہے۔ غیر اللہ کے لیے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو پھر وہ شرک میں واقع ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ کہ اللہ رب العالمین ہی برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اللہ کو چھوڑ کر جسے لوگ پکار رہے ہیں وہ باطل ہے۔ تو عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ شرک میں واقع ہوگا۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کریں؟ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت اس لیے کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں، لہذا ہماری طرف سے جو عبادت ہوگی اس میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ ہم اگر عبادت کریں گے تو صرف اللہ رب العالمین کی کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے توحید الالوہیہ، اس کا نام دو اعتبار سے رکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے تو اسے توحید الالوہیہ کہتے ہیں، اور ایک مرتبہ اسے بندوں کی طرف، خلق کی طرف نسبت اسی کی جاتی ہے تو اس کو توحید العبادہ کہتے ہیں۔ یعنی بندے کی طرف سے جو عبادت ہوتی ہے اسے صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا۔ عبادت کی جو بھی قسم ہو، خواہ وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، اقوال کی شکل میں ہوں، افعال کی شکل میں ہوں، وہ عبادت انفرادی شکل میں کی جانے والی ہو، اجتماعی شکل میں کی جانے والی ہو، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی جامع عبارت میں عبادت کی تعریف کی ہے۔ آپ نے کہا ہے، عبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، ایک جامع نام ہے اس چیز کا جسے اللہ رب العالمین خوش ہو، خواہ وہ اقوال ہوں یا افعال ہوں، ظاہر ہوں یا باطن ہوں، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جسے عبادت کہا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے، اسی کو توحید العبادہ کہتے ہیں۔ سارے انبیاء اور رسول اسی توحید کو لے کر کے آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، کیا پیغام دے کر؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پرستش اور اس کی عبادت سے بچو۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم اور پیغام لے کر کے سبھی انبیاء آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، اور آپ نے بھی اس کا پیغام لوگوں کے مابین دیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین کی اس عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توحید العبادہ پر قائم رکھے اور عبادت کی تمام قسمیں خواہ وہ بدنی ہوں یا مالی ہوں یا بدنی اور مالی دونوں ہوں اللہ رب العالمین کے لیے ہم خالص کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔